تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے فری لانسنگ پہ. تو کائنڈلی یہاں جو بھی پارٹیسپینٹ ہیں کوئی پہلے اس کے بارے میں ہو نہ ہے کسی کو، اور جو بھی پارٹیسپینٹ سن رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فری لانسنگ ہے کیا، مطلب یہ کیا چیز ہے، کس طرح کی ہے، کیا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے فری لانسنگ ہے مطلب کہ آپ ایک کسی پلیٹ فارم کے فری لانسنگ کی دو ٹائپس ہیں. ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. ڈائریکٹ فری لانسنگ وہ ہوتی ہے جس میں مطلب ہم کسی پلیٹ فارم کے تھرو جا کے نا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، لائک پائنی فائبر، اپ ورک، فری لانس، guru.com. تو مطلب یہ ہمارے پاس نا مین جو پلیٹ فارم ہے نا فری لانسنگ کے لیے وہ ہمارے پاس ہیں. مینلی جو پاکستان میں زیادہ چلے جیسے اپ ورک اور فائبر ہی ہیں. فری لانس ہے یہ جو ویب سائٹ ہے یہ پاکستان کی ہے، اور گرو ہے جو یہ انڈین سائٹ ہے. باقی مطلب مختلف سائٹس ہیں جیسے اس طرح کے ہیں. اور دوسری رہتی ہے ڈائریکٹ فری لانسنگ. وہ ہوتی ہے اس طرح کے مطلب کہ آپ کسی سوشل میڈیا کے تھرو، کسی ای میل مارکیٹنگ کے تھرو آپ جا کے نا کسی کلائنٹ کو ڈائریکٹ وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، لائک فیس بک، انسٹاگرام، اس طرح سے جو مطلب آپ کلائنٹ ہنٹ کرتے ہیں نا، تو وہ ہوتی ہے ڈائریکٹ فری لانسنگ. انڈائریکٹ مطلب اس میں آپ کے لیے تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے. انڈائریکٹ میں جیسے یہ اپ ورک اور فائبر ہے نا، یہ ہمارے پاس تھرڈ پارٹی ہیں. صحیح. تو فری لانسنگ میں مطلب اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. مطلب آپ ہزاروں طرح کی سکلز ہیں، ہزاروں طرح کی، جیسے ڈیجیٹل وہ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، ایپ ڈیولپمنٹ ہے، اس طرح کی. میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ اپنے بارے یہ بتا دوں کہ میں مطلب ہم کون سی سروسز پرووائڈ کریں. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنی جرنی مطلب ایز اے ڈیٹا انٹری اسٹارٹ کی تھی، یہ کوئی 5 سال پہلے. تو یہ بھی ایک قسم کی نا مطلب اسکلز میں ہی آتی ہے ڈیٹا انٹری. اس کے بعد مطلب ہم نے اس میں لیڈ جنریشن کی ہے، اور کولڈ کالنگ ہے، اور ریئل اسٹیٹ ورچوئل اسسٹنٹ سروسز ہیں. تو کچھ یہ ہے مطلب. اور یہاں مطلب کوئی اور ہے جو جس کے پاس کوئی اسکلز ہو اس طرح کی جیسے فری لانسنگ کے حوالے سے؟ جی فائبر ٹاپ پر ہے اس کے مطلب جو ہے نا اپ ورک، وہ اس سے مطلب زیادہ ہی مطلب ٹاپ ہے. مطلب وہ دیکھیں اس میں نا پروفیشنلی طریقے سے چلتے ہیں. فائبر پہ جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے نا مطلب کہ کچھ اس طرح کا رہا ہے کہ ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے نا وہ کچھ خاص نہیں رہتی. مطلب کہ ان کی کوئی چیک اینڈ بیلنس اور پالیسیز اچھی نہیں ہے اس لحاظ سے، مطلب فری لانسرز کو جو وہ دیتے ہیں. جی میں یہ سب کے یہاں سے میسج بھی ریڈ کر رہا ہوں. مہنور غفار ہیں جی، سر ایم گرافک. جی بالکل، گرافک ڈیزائننگ کا بھی بہت زیادہ وہ ہے. اس کے بارے میں مطلب ہم کبھی وہ نہیں کیا فوکس. لیکن یہ بہت ہی مطلب ان مارکیٹ ہے، یہ بھی اچھی اسکل ہے، اس کے لیے بھی نا مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے. جی راشد صاحب، مطلب اس میں نا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہزاروں سکلز ہیں، ہزاروں کیا مطلب لاکھوں کی تعداد میں بھی گننے بیٹھ جانا تو اس کے لحاظ سے بہت ساری سکلز ہیں. کنٹینٹ رائٹنگ ہے، آرٹیکل رائٹنگ ہے، اور مطلب اس طرح کی بہت ساری سروسز ہیں جو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں فری لانسنگ کے پلیٹ فارم سے. جی سر، امیزون ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے بارے میں تھوڑا جی وزیر ذکاوت صاحب. جی اس کے بارے میں مطلب امیزون اور اس کے ایفیلیٹ مارکیٹنگ، ان کے بارے میں تھوڑا ایکسپیرینس نہیں ہے میرا. میں نے آپ کو پہلے ہی مینشن کیا ہے کہ ہم نا ہماری اس طرف کی فیلڈز ہیں جیسے لیڈ جنریشن اور ورچوئل اسسٹنٹ. مطلب یہ تھوڑی نا ٹیکنیکل وہ ہو جاتی ہیں، یہ ہیں نان ٹیکنیکل سکلز نا، جیسے کہ یہ لیڈ جنریشن، ڈیٹا انٹری، ورچوئل اسسٹنٹ. یہ جو ہوتی ہے نا دوسری، یہ ٹیکنیکل سکلز ہو جاتی ہیں. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اچھا جی، یہ راشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ گگز مین ہے کہ آپ کو گگز بنانا آتا ہوں. جی سب سے پہلے گگز بھی بالکل مین ہے. جیسے آپ ایک دکاندار ہوتا ہے نا، وہ اپنی مارکیٹنگ کرتا ہے، پوسٹر لگاتے ہے، ایک دکان کھولتا ہے تو وہ بیٹھا ہوتا ہے کہ جس طرح کے مطلب اٹریکٹ کرنا کسٹمرز کو، تو گگز بالکل مین ہی ہوتی ہیں. آپ کی جو گگز ہونا وہ اچھی ہونی چاہیے. لیکن گگز سے پہلے آپ کے پاس جو سکل ہے نا اس کے اوپر آپ کو عبور ہونا چاہیے کہ وہ آپ اس میں کتنے وہ ہیں، اس میں سکلڈ ہیں. تو جیسے جب آپ کے پاس جو سکل ہے وہ آپ اس میں سکلڈ ہوں گے، آپ کو اس کے بارے میں بہت سارا نالج ہوگا، تبھی آپ جا کے نا ایک اچھی گگ بنا سکتے ہیں. اور اس حوالے سے مطلب کہ اگر کسی کو گگ بنانے کے یا اکاؤنٹ بنانے کے حوالے سے کسی کو انفارمیشن چاہیے تو وہ بھی سیشن کے بعد ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. جیسے
کسی چیز کی انفارمیشن چاہیے اس حوالے سے بھی انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور سر آرڈر نہیں آتے ہیں فائبر. جی یہ تھوڑا مطلب فائبرس پہ ہے نا، کیونکہ یہ دیکھیں آپ، میں ایک دن چیک کر رہا تھا اس کی جو وہ ہے نا گرافک ڈیزائننگ کی، اس میں مطلب کافی سارے لوگ آ گئے. فائبر کا مین ایشو یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں نا مطلب کوئی بھی بندہ ہو نا، وہ اکاؤنٹ بنا کے نا مطلب بیٹھ جاتا ہے، جیسے مطلب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نا اکاؤنٹس پروفائلز بنی پڑی ہیں. تو جو نیوبیز ہوتے ہیں نا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں اپنے اس کے ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ کو یہی پریفر کروں گا، آپ نا سب سے پہلے ڈائریکٹ فریلانسنگ کی طرف فوکس کریں، لائک سوشل میڈیا استعمال کریں، وہاں سے کلائنٹ ہنٹنگ کریں، اور اس کے بعد ہی آپ جا کے نا اس کو فائبر پہ لے آئیں اور اس طرح کے اپنی پروفائل کو پروموٹ کریں. باقی دوسرے مطلب پروفائل کو پروموٹ کرنے کے لیے جیسے طریقے اپنائے جاتے ہیں، فیک آرڈر لگواتے ہیں، ریویوز لگواتے ہیں، لیکن یہ ایک وقت کے لیے چلتے ہیں، آپ کی پروفائل چلے گی لیکن یہ بیک ہو جاتے ہیں. آپ اس کو جنرلی طریقے سے گروم کریں اپنے پروفائل کو، آپ کو جب فرسٹ پیج پہ آ جاتی ہے نا آپ کی گگ، تو آپ کو آرڈر بھی ملتے ہیں اور سروسز بھی آپ اچھی پرووائڈ کریں گے. جی راشد صاحب، اسکل کیسے گین کرنی؟ دیکھیں ہر بندے کے پاس ایک اپنی اسکلز ہوتی ہیں، ہر بندے کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، مطلب آپ کس چیز میں، کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، اس فیلڈ کے بارے میں جو جو اسکلز ہیں وہ آپ خود وہ کریں. یہ تو ایک پرسنلی انٹرسٹ ہے نا، مطلب کہ آپ کا انٹرسٹ کس فیلڈ میں جا رہا ہے تو وہ ہوگا. لیکن آج کل جو ڈیمانڈنگ مطلب نیو بیز ہیں، جیسے جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس آرڈرز نہیں آ رہے، اس طرح کا کوئی نہیں ہو رہا، تو ان کے مطلب جو ایک نیو بیز ہوتے ہیں، بگنر ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ اسکلز ہیں کہ وہ نا مطلب کہ سب سے پہلے سوشل میڈیا سے سٹارٹ کریں، اپنی مطلب ڈیٹا انٹری سے سٹارٹ کر لیں، کنٹینٹ رائٹنگ سے کر لیں، آرٹیکل رائٹنگ سے کر لیں، اس طرح سے کر لیں. تو جیسے آپ مطلب ایک اسکلز پہ آپ کو نہ ہو جائے کہ آپ یہ کام اب اچھے سے کر سکتے ہیں، تب جا کے ایک پروفیشنلی طریقے سے نا آپ اپنے اپر پہ، فائبر پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ پروفائل بنائیں، اس کے بعد ہی آپ سٹارٹ کریں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. جی یہ چیم صاحب، مطلب آپ کا نام کوئی صحیح وہ نہیں آ رہا، تو جی ٹیکس کرتے ہیں آپ کو، مطلب ریچ بھی کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے، آپ مطلب ریچ بھی کریں. اس میں رسپانس دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو گگز ہو نا وہ اتنی اٹریکٹیو ہونے چاہیے کہ کلائنٹس نا خود ہی آرڈر پلیس کر دیں. سب سے پہلے دیکھیں جو آپ کی گگز ہے نا اس میں اس طرح کی آپ انفارمیشن ساری دے دیں، اس طرح کا کنٹینٹ ڈالیں کہ جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہی آپ کے مطلب نا ان کو ایسا اٹریکٹ کرے کہ وہ آرڈر پلیس کر دیں، ان کو یہ نوبت بھی نہ آئے کہ ٹیکس کریں. ہاں دوسرا، اگر ٹیکس کر بھی دیتے ہیں، کچھ کیوریز ہوتی ہیں یا کچھ اس طرح کے اسکل یا اس میں ڈیلنگ ہوتی ہے، تو آپ کی کمیونیکیشن اسکل ہے نا وہ بہتر ہونی چاہیے، مطلب آپ کو اچھے طرح ان کو گائیڈ کر سکیں، مطلب ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں، تبھی جا کے آپ نا ایک اپنے کلائنٹ کو نا سیٹسفائی کر سکتے ہیں اپنی اسکلز پرووائڈ کرنے کے لیے. اس میں آپ اپنی کمیونیکیشن کو بیٹر کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے کلائنٹ جو آئیں گے نا آپ کے پاس وہ واپس نہیں جائیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا سٹارٹ لینا چاہیے اور کس سکلز پہ کام کرنا چاہیے. مطلب کچھ ہوں گے ایسے بھائی بہنیں جو بھی مطلب جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا، وہ سٹارٹ لینا چاہتے ہیں. تو میں آج کل جو مارکیٹ کی میری ریسرچ ہے، سب سے زیادہ اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے، آپ انگلش بول سکتے ہیں، تو کولڈ کالنگ کی سروسز پرووائڈ کریں. کولڈ کالنگ تو یہ آج کے مطلب جو آج کل مارکیٹ میں ان وہ ہے نا ایسے سمجھے اسکلز ہے یا جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. کولڈ کالنگ کیا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. جیسے مختلف کمپنیز کی طرف سے ہمیں کالز آتی ہیں کسی حوالے سے، یہ مطلب مختلف کمپنیز بھی ہو سکتی ہیں کہ ہماری یہ سروسز ہیں، ہم یہ سروسز پرووائڈ کریں. فار ایگزامپل زمین.com ہے، تو ان کے ہمیں کالز آتی رہتی ہیں، کبھی آپ ہماری یہاں پہ پراپرٹی ہے، ہم سیل کرنا چاہتے ہیں، یا پر آپ کی پرچیز کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کا کوئی انٹرسٹ ہو، تو یہ ایک وہ اپنی کولڈ کالنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کالنگ سروسز ہے اس طرح کی، مطلب یہ ہوتی ہے ان باؤنڈس کال ہوتی ہیں، جیسے ہمیں پاکستان سے ہی آتی ہیں. اور اس طرح کے ہوتے ہیں آؤٹ باؤنڈس کال. مختلف کمپنیز اپنی ایجنسیز، جو مارکیٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں نا، وہ پرووائڈ یہ سروسز حاصل کرتی ہیں کلائنٹ فری لانسر سے. تو اس میں آؤٹ باؤنڈس کال کرنی ہوتی ہے زیادہ، اور اس میں اتنا کوئی زیادہ آپ کو وہ بھی نہیں چاہیے کوئی اسکل سیکھنے کے لیے، یا کچھ مطلب اس طرح کے مہینے بھی نہیں لگتے. یہ ایک آپ کی کمیونیکیشن پہ ایک سکل ہے، مطلب آپ کو بولنا اچھا آتا ہے، آپ کا انگلش ایکسنٹ اچھا ہے، تو آپ اس سے بھی بیٹھ کے نا ہزاروں ڈالرز منتھلی کما سکتے ہیں. تو اس کی میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے ہے. ایسے سمجھے وہ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہی تھا، تو انہوں نے ایسے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. وہ شروع میں مطلب
ان کے پاس بھی کوئی سکلز نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, وہ ڈیٹا انٹری کام کرتے رہے. پھر انہیں کولڈ کالنگ کی سروسز اسٹارٹ کی ہیں. اب وہ منتھلی آلموسٹ $3,000 سے $4,000 نا منتھلی ارن کر رہے ہیں صرف اسی ایک سروس سے, کولڈ کالنگ سے. اب یہ دیکھیں, اگر آپ اسٹارٹ خود سے کرتے ہیں, جیسے آپ کے کلائنٹس بڑھتے جاتے ہیں کلائنٹس, تو آپ اپنی ٹیم بڑھاتے جاتے ہیں, آپ اور بندے ہائر کر لیتے ہیں, ان کو آرلی پے کر دیتے ہیں, منتھلی پے کر دیتے ہیں, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس طرح مطلب یہ ایک اس طرح کی اسکل ہے کہ آپ نا ایزیلی گھر بیٹھ کے, کہیں آپ کو جانا بھی نہیں چاہیے, کوئی فزیکل آپ کو دفتر بھی نہیں بنانا پڑتا, کچھ بھی نہیں ہے. ایک آپ کے پاس اچھا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ہیڈ فون ہونا چاہیے, اور اچھا انٹرنیٹ, تو آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے یہ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی آپ اس میں ورچوئل اسسٹنٹ ہے, تو وہ سروسز بھی آپ دے سکتے ہیں. ورچوئل اسسٹنٹ ہر کمپنی کو اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے, کسی بھی کام کے لیے, تو آپ وہ سروسز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس میں مختلف آتی ہے, ڈیٹا انٹری بھی آتی ہے, اور کولڈ کالنگ, اس طرح کی گرافک ڈیزائننگ, مطلب ہر چیز کی اس میں آ جاتی ہے ورچوئل اسسٹنٹ میں. جی, تو اب ہم اس کے دوسرے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, مطلب کہ ہمیں فری لانسنگ کیوں کرنی چاہیے. پہلے تو سب سے پہلے ہماری جو دنیا ہے نا, یہ ایسے سمجھے ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے, ساری ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے. اور فری لانسنگ بھی ایک طرف کی نا ورچوئل دنیا ہے. آپ ورچولی بیٹھ کے اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ڈیجیٹل سروسز ہیں ساری بھی. تو سب سے پہلے یہ ہے, جیسے ہماری ڈیمانڈس بڑھتی جا رہی ہیں, ہماری اس طرح کی مطلب نیڈز بھی اسی طرح کی ہیں. تو جیسے دنیا ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے, ہماری سروسز بھی ڈیجیٹل اور ورچولی ہوتی جا رہی ہیں. فری لانسنگ کا یہ ہے کہ جیسے کچھ خواتین ہوتی ہیں, وہ گھر سے باہر جا کے جاب نہیں کر سکتی, جن کے کوئی مسائل ہوتے ہیں, جیسے کوئی گھریلو مسائل یا اور طرح کے. تو یہ سب سے پہلے ان کے لیے تو بیسٹ ہے کہ وہ خواتین گھر میں بیٹھ کے اپنے پردے میں اچھی, مطلب یہاں سے سروس بیٹھ کے اپنا اچھا کما سکتی ہیں, اپنا اچھا گھر چلا سکتی ہیں. جی ایمن حمید, انیشیٹو سورس کیا ہے فری لانسنگ میں؟ پلیز اپنے سوال کو الیبوریٹ کیجیے گا تھوڑا سا, تو ہم بات کر سکتے ہیں اس کے امپورٹنس پہ. اور اس کے حوالے سے مطلب امپورٹنس آپ کو یہ بتائیے کہ آپ گھر بیٹھے کہیں بھی, کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو انٹرنیٹ سروس ہے, تو آپ کہیں بھی بیٹھ کے آپ کام کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کے فری لانسنگ ہے نا, آپ کسی کے پابند نہیں ہے, مطلب آپ کسی کے پابند نہیں ہے کہ آپ یہاں سے یہاں جاب کریں گے, اتنے سے اتنے گھنٹے جاب کریں گے, اسٹک ٹو دی ون پلیس نہیں ہے. فری لانسنگ ہے, آپ اپنی مرضی سے کسی بھی وقت کہیں بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. ایک طرح کا آپ خود ہی ایک باس ہوتے ہیں یہاں پہ نا, آپ کسی کے انڈر کام نہیں کر رہے, آپ ایک سروس دے رہے ہیں. آپ سروس جب چاہیں پرووائڈ کریں, جب چاہیں نہ پرووائڈ کریں, آپ پہ اس پہ کوئی وہ فورس یا وہ برڈن نہیں ہوتا. جی شاید آپ نے لیٹ جوائن کیا, میں نے شروع میں بتایا تھا کہ فری لانسنگ کے لیے جو سب سے مین ہمارے پاکستان میں ابھی چل رہی ہے نا, وہ ہے اپ ورک اور فائبر. دوسری فری لانس بھی ہے اور گرو بھی ہیں, مطلب وہ اس سے دوسرے نمبر پہ جو ٹاپ پہ چل رہے ہیں نا, وہ فائبر اور اپ ورک ہیں. اور اگر آپ فریش نیو بیز ہیں, مطلب ابھی سٹارٹ لے رہے ہیں, تو آپ کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ فری لانسنگ کو وہ کریں, ترجیح دیں, لائک سوشل میڈیا سے ڈائریکٹ کلائنٹ ہنٹنگ کریں. تو اس کے بعد ہی آپ, جب آپ کے پاس سکلز اچھی آ جائیں, اس کے بعد ہی جا کے آپ کسی پلیٹ فارم پہ جا کے اپنی فری لانسنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. انیشیٹو کے لیے سب سے پہلے آپ ویسے بھی اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فائبر ہے نا, جو وہ بیسٹ ہے. اپ ورک پہ تھوڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو پروفائل بنا کے نا اپروو کروانی پڑتی ہے, وہاں تھوڑا یہ ایشو ہوتا ہے کہ اپروول تھوڑی مشکل ملتی ہے اس طرح, کیونکہ وہاں پروفائل آج کل بہت زیادہ بن گئی ہیں, تو اس لیے. لیکن فائبر پہ آپ اکاؤنٹ بنائیں, اپنے گگز بنائیں, اور ان پہ کام کریں, اچھا محنت کریں, تو انشاءاللہ وہ بھی پروموٹ ہو کے آپ کی فرسٹ پیج پہ جیسی آتی ہیں, تو آپ کو کلائنٹس بھی مل جاتے ہیں. جس تو امپورٹنس کی بات کر رہے تھے, تو ہاں یہ ہے کہ آپ کو میں بتا رہا تھا یہ کہ جیسے ہماری دنیا ہے یہ ہے نا ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے, تو ہمیں اسی طرح کی سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے فری لانسنگ کی, گھر بیٹھے. جیسے آپ یہ دیکھیں کووڈ آیا تھا نا, تو اس میں سارا کچھ ورچوئل ہو گیا تھا, کہ آن لائن ہو گیا تھا سارا نظام ہی. تو میرے خیال میں جو آگے کی وہ آ رہی ہے نا, مطلب ٹائم آ رہا ہے, اس میں سب سے زیادہ نیڈ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو نا ورچوئل کوئی بندہ مل جائے. کیونکہ یہ دیکھیں, آپ فزیکل آفس بناتے ہیں, اس کے ایکسپینس ہوتے ہیں, یہ وہ, مطلب اس میں بہت ساری جو کمپنیز ہوتے ہیں ان کو یہ کاسٹ بچ جاتی ہے, تو وہ ورچوئل اس کو یہ پریفرنس دیتے ہیں ورچوئل سسٹم کو. تو اس کے مطلب کہ یہ فیوچر میں جیسے لوگ کہتے ہیں نا, یہ تو
انٹرنیٹ والا کام ہے، یہ کبھی بھی بند ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب میں نے بھی سٹارٹ کی تھی نا تو مجھے بھی یہی سننے کو ملا تھا کہ یہ تو ایسے فضول کام ہے، فضول بیٹھے، یہ ختم ہو جائے گا، مطلب 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد یہ ختم ہو جانا، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فضول ہے ایسے. لیکن الحمدللہ 5 سال ہو گئے ہیں اور مطلب اچھی خاصی ارننگ بھی ہو رہی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف فری بیٹھے نکمے بیٹھے ہیں. تو اس طرح کی کوئی فضول یا اس طرح کا وہ کچھ نہیں ہے. لیکن ہاں اس میں یہ تھوڑا، جیسے آپ فریش ہے نا، نیو بیز ہیں، تو آپ کو تھوڑا پیشنس چاہیے ہوگا کہ تھوڑا مطلب جیسے ہوتا ہے شروع میں آرڈر نہیں ملتا، آپ ڈسہرٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو ڈسہرٹ نہیں ہونا، تھوڑی محنت جاری رکھنی ہے. میں نے جب سٹارٹ کیا تھا نا تو پہلے جو 4 مہینے تھے نا، مجھے کوئی آرڈر نہیں ملا تھا اس طرح کا کہ کوئی کلائنٹس ہیں یا اس طرح. لیکن میں نے پھر بھی محنت نہیں چھوڑی تھی. اس کے بعد ہی جا کے کچھ مطلب کلائنٹس آتے ہیں. جیسے مطلب ہم محنت کرتے رہتے ہیں تو محنت کا صلہ انشاءاللہ اللہ ضرور دیتا ہے. السلام علیکم سر. اچھا سر، آپ نے شروع میں ڈسکس کیا کولڈ کالنگ اور ورچوئل اسسٹنٹس، تو تھوڑا گائیڈ کر دیں. کولڈ کالنگ کے لیے اگر ہم کوئی ویب سائٹس وغیرہ کوئی جو آپ سمجھتے ہوں کہ ٹرسٹی ویب سائٹ جہاں سے ہم اپنے کلائنٹس کو گین کر سکیں، وہ تھوڑا بتا دیجیے گا. جی 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 ہاں جی. کولڈ کالنگ کے لیے ویب سائٹس، مطلب ویب سائٹس یہ ایک قسم کی نا فری لانسنگ سروسز میں ہی آتی ہے. تو سب سے پہلے آپ، یہ بھی آپ کی اچھی بات ہے کہ کوئی ٹرسٹڈ ویب سائٹس، اس کے لیے بھی ضرور ہے کہ کوئی اسکیمر بھی نہ ہو. اس طرح جیسے کچھ ہوتے ہیں نا، سروسز لے لیتے ہیں بعد میں پیمنٹس نہیں کرے، اس طرح نہیں کرتے. تو جب ہم کسی پلیٹ فارم سے سٹارٹ کرتے ہیں نا، جیسے اپ ورک ہے یا فائور ہے، تو یہ جو تھرڈ پارٹی ہوتا ہے نا، یہ ہماری پیمنٹ کی ایشورنس کرواتی ہے کہ آپ کو پیمنٹ ضرور ملے گی. اگر کوئی کلائنٹ مطلب نہیں پے کرتا یا اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے نا، تو یہاں سے ہمیں مطلب کوئی اپنی پیمنٹس کے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو میں تو سب سے پہلے آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ آپ نا فائور یا اپ ورک سے سٹارٹ کریں، کیونکہ اپ ورک پہ نا ڈیلی بیسس پہ بہت ساری جابز آتی ہیں اس کولڈ کالنگ کے والے سے. یہ سروسز میں بھی دے رہا ہوں مطلب. تو مطلب ڈیلی کی ایسے سمجھے آپ کو نا 15 سے 20 انویٹیشنز بھی آ جاتی ہیں یا جابز آتی رہتی ہیں. آپ پوسٹ کریں تو آپ کو جابز کولڈ کرنے کی ایزیلی مل جاتی ہے. فائور ہے یہ ہے، اس پہ تھوڑا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نیو پروفائل ہے نا، تو آپ کی پروفائل تھوڑی بیک پیج بھی ہوتی ہے نا، جو فرنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کالرز یا جو بھی پروفائل فری لانسر، تو جو کلائنٹ ہوتا ہے انہیں کو پریفر کرتا ہے جو آلریڈی کام کر چکے ہیں یا ٹرسٹ ورتھی ہوتے ہیں. اس لیے اور اگر یہاں سے مطلب جیسے آپ کو فائبر یا اپ ورک سے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، تو آپ سوشل میڈیا سے، میں سب سے پہلے یہ آپ کو پریفر کروں گا مطلب کہ سوشل میڈیا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ یہاں کوئی ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا، مطلب کہ آپ کی پیمنٹس کا ایشو ہوتا ہے. لیکن آپ کلائنٹ ہنٹ کریں سوشل میڈیا سے، ان کو ایک پروفیشنل طریقے سے ان کو فائبر یا اپ ورک پہ لے کے آئیں، وہاں سے اپنا کانٹیکٹ سٹارٹ کروائیں اور وہاں سے ان کے پیمنٹس کے وہ اسکیجول بنوائیں. جی اور کوئی سوال عبد القدوس صاحب کا؟ جی یہ ہے کیونکہ ابھی تو میں نے بھی اسٹارٹ اپ لینا ہے چیزوں کے بارے میں، تو میں بھی کچھ انفارمیشن دیکھ رہا تھا، سرچ آؤٹ کر رہا تھا. تو مجھے بھی ابھی فائبر پہ جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ کمپٹیشن کافی زیادہ ہے، کافی زیادہ لوگ ان ہو گئے ہیں. اپ ورک بھی جو نا، جو پہلے سے لوگ کام کر رہے ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہو گئے ہیں، ان کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں لوگ، ان کو ہی کو کام ملتا ہے. تو ابھی پھر بندہ جیسے آپ نے کولڈ کالنگ کیا، اس کا مجھے بالکل بھی نہیں آئیڈیا تھا. اس طرح کی کچھ چیزیں جو اس سے ہٹ کے جس کو ہم فری لانس کر سکتے ہیں، وہ اگر کچھ ہیں اور تو وہ بھی بتا دیں، کیونکہ ہر بندے کی انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے شاید آپ کے تھرو ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کیا چیز بیسٹ ہے جس میں ہم جا سکتے ہیں اور جلدی ارن کر سکتے ہیں. کیونکہ تھوڑا ہمیں ہوتا بھی ہے کہ یار اتنا پیشنس نہیں رکھتے ہم کہ جلدی ارننگ سٹارٹ کر دیں، تو اس وجہ سے تھوڑا. اچھا جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سب سے پہلے ہمارا نا، ہم میں نا پیشنس نہیں ہے تھوڑا سا نا، ہم پیشنس نہیں ہے کہ ہم تھوڑا ویٹ کر لیں. کچھ چیزوں کو آنے میں تھوڑا ٹائم ہی لگتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں آج ہم نے اکاؤنٹ بنایا نا، تو ہماری کل سے ارننگ شروع ہو جائے یا اس طرح کا ہو جائے. اس طرح کی سکلز بھی ہوں کہ وہ کل سے ارننگ شروع ہو جائے. ایسا ہوتا بھی ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ کی فوراً ارننگ شروع نہیں ہوتی، ہوتی بھی ہیں. تو آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ سر میری بیچلرز ہے.
بیسیکلی That's میں right. جاب کرتا ہوں, میں جو ایکچولی تو میں اس سائڈ پہ بھی سوئچ کرنا چاہتا ہوں. میرا آئٹس بھی ہے, اس میں میری جو ہے نا اسپیکنگ میں اچھے بینڈز ہیں, تو میں اس لیے یہ مجھے تھوڑا اٹریکٹ کیا اس چیز نے کہ چلو بندہ اس میں کیوں نہ کوشش کرتا ہے, باقی تو اللہ کی ذات ہے جتنا دے گی. جی جی بالکل. نہیں آپ کے ماشاء اللہ آپ نے جیسے بتایا آپ کی کمیونیکیشن تو پھر اچھی ہوگی, تو کولڈ کالنگ کی طرف جانا آپ کا ایک بہت ہی ایسے سمجھیں اچھا فیصلہ. میں جو آپ کے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے بارے بتا رہا تھا نا, وہ بھی پہلے ایک جاب ہولڈر تھا, اس نے میرے پاس ایز اے ورکر کام کیا تھا. پھر جب اس کو میں نے کولڈ کالنگ پہ 1-2 پروجیکٹ دیے, اس نے آلموسٹ 2 مہینے ہی کام کیا ہوگا. جب اس کو مطلب اسکل اچھی طرح سمجھ آ گئی نا, وہ خود بھی کوئک لرنر تھا, اس نے خود سمجھا باتوں کو, تو وہ اپنا آپ کو بتایا وہ $3,000 سے $4,000 پر منتھ ارن کر رہا ہے. وہ ایک جاب کرتا تھا 35,000 کی نوکری سے, مطلب 35,000 کی جاب کرتا تھا, تو اب وہ $3,000 سے $4,000 ارن کر رہا ہے. وہ اب خود بھی کالز نہیں کرتا, اس نے مطلب ایسے سمجھے کالرز کو ہائر کیا ہوا ہے, ان کو پے کرتا ہے, اور باقی مطلب اس سے اچھا سارا پروفٹ ارن کر رہا ہے. تو ہاں اس کے علاوہ باقی اگر آپ جو پوچھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی اس طرح کی اور اسکل ہو جو ایزی بھی ہو, دیکھیں اسکل ڈیٹا انٹری ہے نا, جو یہ لیڈ جنریشن ہے, اس کا بہت زیادہ ہی کام ہے. آپ خود بھی نہیں کرنا چاہتے نا, مطلب کوئی ایشو نہیں ہے, بس اس کے بارے میں کلائنٹس ہنٹنگ دیکھ لیں, سیکھ لیں کہ کلائنٹس کو کس طرح لے کر یہ کام ہے کیا, ڈیلنگ اچھی ہو نا آپ کی, آپ بھلے کام خود نہ کریں, مارکیٹ میں جائیں, اس کے ریلیٹڈ بہت سارے آپ کے پاس بندے بیٹھے ہوتے ہیں, مطلب ان کے پاس یہ اسکل ہوتی ہیں. آپ نے صرف وہاں سے یہ کرنا ہے کہ پروجیکٹ پہ کرنا ہے, آگے مارکیٹ میں جائیں, آپ کو بہت سارے بندے مل جائیں گے, ان سے کروائیں, وہاں سے آپ ایز اچھا پروفٹ اس طرح بھی ارن کر سکتے ہیں. تو مطلب اس کو آپ کو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اسکل آپ نے سیکھنی ہے, اور اس کے بارے میں تھوڑا یہ ہے کہ ہاؤ نو ہونی چاہیے کہ یہ ہے چیز کیا چیز, مطلب کہ وہ ڈیلنگ میں آپ کے کام آ سکے. اگر آپ بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے, کہیں جاب پہ ہیں یا کہیں اور جگہ پہ آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں, تو وہ ایک ہٹ کے مطلب آپ خود کام نہ کریں. اس میں کنٹینٹ رائٹنگ ہے نا, جو اگر آپ کی انگلش اچھی ہے, اس طرح کی کنٹینٹ رائٹنگ ہے نا, یہ اس کا مطلب بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, اور یہ مطلب اس کی بھی مطلب آپ کو 1 مہینے کے اندر ہی پہلے جابس مل جاتی ہیں. اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کی جابس نہیں ملتی, اس کی انلمیٹیڈ جابس ہوتی ہیں اس کی بھی. اگر آپ کو ڈائریکٹ کلائنٹس ملتے ہیں نا, جیسے کہ کوئی فارنر ہی ہوتا ہے, تو وہ اس میں پر ورڈ بہت اچھا پے کرتے ہیں, جیسے ڈالرز کے حساب سے. جیسے لوکلز کوئی مل جاتے ہیں, جیسے ہمارے پاکستانی ہے, جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ آپ نے کام لیا, آپ نے خود نہیں کیا, آگے سے پھر کوئی اور ہائر کیا, تو اس میں روپیز میں آ جاتے ہیں وہ, پھر آپ کو تھوڑی کم انکم ہوتی ہے.